اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید زہرا کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایام غم اور سوگواری عزاداری سید الشہداء اور وہ عبادت مقدسہ ہم سب کی قبول فرمائے اور ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے یہ عزاداری سید الشہداء۔ بہت اچھی ماشاءاللہ آپ سب نے ڈیوٹی دی ہوگی اور اپنے اس فریضے کو اور ایک بہت بڑی جو رسپانسبلٹی ہے اس سے سرخرو ہوئے ہوں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ جنہوں نے اس دین مقدس اسلام کی سربلندی اور اس وقار کو اور اس بھرم کو قائم رکھا ہے، اس ایثار اور اس فداکاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر دم اپریشیٹ کریں، ان کی خوشی میں خوشی منائیں، ان کی غمی میں غم منائیں، اور یہی کوالٹی ہے ہمیشہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آقا اور مولا کے سیر و سلوک کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کے اطوار کو دیکھتے ہیں۔ شیعتنا خلق من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری اس فاضل مٹی سے، اس طینت سے خلق ہوئے ہیں، ان کا مزاج ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یفرحون لفرحنا، وہ خوش ہوتے ہیں جب ہم خوش ہیں، وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا، اور جب ہم غم زدہ ہیں تو وہ بھی غم زدہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ایام اور ایام عزا اور وہ ایام سوگواری محرم اور سفر اور یہ 2.5 مہینے جو ہم نے پریکٹس کی ہے مسلسل اور ریاضت کی ہے اور مجاہدت کی ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، آج ہم سرخرو ہیں اور معصومین علیہ السلام کے حضور۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے سلیقوں کو دیکھا جاتا ہے، اور ویسے اگر کوئی کہے کہ ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں یا ہمیں بھی محبت ہے، تو محبت ہمیشہ عملی ثبوت چاہتی ہے، پروف چاہتی ہے کہ حقیقت میں آپ ان کی خوشی میں خوش ہیں اور ان کی غمی میں غم زدہ ہیں، پھر تو آپ ٹھیک صحیح طریقے سے عاشق ہیں اور صحیح محب ہیں۔
اور اگر ویسے ہی اگر کوئی کہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہماری بھی محبت ہے، لیکن اگر عملی لحاظ کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے تو وہ محبت فقط لقلقۂ لسانی اس کو کہا جائے گا، لپ سروس اس کو کہا جائے گا۔ اور ہر کیف یہ ایام تھے غم کے، الحمدللہ رب العالمین۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں سب کو یہ ایام کہ جو ایام ہیں عزا ہے یا پورا ایک انقلاب ہے، ایک ریولوشنل جو ہے نا وہ ریولوشنری جو کیا کہتے ہیں اس کو پروسیس ہے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پھر ایام نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ ان ایام غم سے اپنے وجود میں انقلاب لائیں اور اس معاشرے میں مظلومیت سید الشہداء کے اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ اس وقت حسینیت آپ نے دیکھا کہ وہ ٹائم تھا، وہ وقت تھا کہ لوگ سارے سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک ریڈیو ہوتا تھا اور اس میں ہاں جی اب آ رہی ہے شام غریباں کی مجلس، تو سارے کیا ہیں جمع ہو جائیں جناب، اور وہ بھی اس کی آواز کبھی آتی تھی کبھی آواز نہیں آتی تھی، آدھ پونا گھنٹہ جو ہے اس مجلس کے لیے ساری تمنائیں ہماری وقف ہو جایا کرتی ہیں۔ آج سید الشہداء امام حسین اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے طفیل اور ان کے فیض سے ایسا یہ مشن جاری ہوا، ایسا اس مکتب کی آپ دیکھیں سربلندی کو، اس وقت 24 آورز، ایک گھنٹہ نہیں ہے آپ کو نصیب، اس وقت آپ 24 آورز آپ دیکھ رہے ہیں، اور مکتب سید الشہداء کی جو یہ اذان ہے اور یہ بانگ ہے بلند ہو رہی ہے، ہر طرف جہاں جہاں پہ ضمیر آباد ہیں وہاں وہاں تک یہ ہٹ ہو رہا ہے۔ یہ کون سا جملہ؟ لبیک یا حسین۔ آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پہ مانچسٹر میں بھی جوانوں کو پروموٹ کیا، یہاں پہ بھی انہوں نے آ کر کمپین بھی کی، یہاں پہ انہوں نے آ کر آپ لوگوں کو بھی بتایا، اور ایک پورے جہاں جہاں پہ بھی بسوں میں آپ دیکھتے تھے، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بس جو سٹاپ تھے وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو لبیک یا حسین کی یہ اویئرنس مظلومیت کی، اویئرنس اس کاز کی، اس مقصد کی، اس مشن کی، اور جتنا اس نام مقدس کو انہوں نے چاہا زمانے کے طاغوتوں نے کہ ہم اس نام کو مٹا دیں، اللہ کا یہ نور ہے، یہ نور آل محمد ہے۔ سید الشہداء کا نام اسی طرح ہر دل کی اس وقت آواز پہنچ گیا ہے۔ مختلف سکالرز کے جو یہاں کے ہیں ان کے ناموں سے سید الشہداء کی عظمت اور جلالت کو بتانے کی، چونکہ یہاں کے سکالر کو تو سارے جانتے ہیں، ان کے ناموں کے تحت کہ سید الشہداء کو وہ انقلاب کیسے ہر ایک اس وقت پورے انگلینڈ میں اس وقت پوری دنیا میں جو پروگرام جا رہا ہے ان سب کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ سارے اس وقت جو انگلش اور یہ گورے یہ بھی جانتے ہیں اس وقت سید الشہداء کون ہیں، سید الشہداء کی قربانی کیا ہے، ان کی سیکریفائس کیا ہے۔ ہم شاباش دیں گے اپنے جوانوں کو بھی جنہوں نے محبان مہدی کے جنہوں نے اتنا بڑا، اور یہ سارے جتنے ادارے تھے ہمارے یہاں مانچسٹر سے شامل ہوا، ہم انشاءاللہ العزیز اس کو آئندہ سالوں میں بتوفیق اللہ باللہ اور یہ سارت حسین کے صدقے میں انشاءاللہ ہم اس مشن کو پورے یورپ میں مختلف جگہ پہ ہم بتائیں گے جو مظلومیت سید الشہداء ہے، اور اس انقلاب اور اس کے اہداف اور اس مشن کے جو مقاصد اور آبجیکٹیوز اور جو پرنسپلز ہیں انشاءاللہ وہ ہر دل تک پہنچیں گے، ہر دل یہ کہے گا لبیک یا حسین۔ اللہ پاک آپ سب کو اجر دے اور صحت دے، سلامتی دے، آپ سب کے مرحومین کی اور بالخصوص عزاداران سید الشہداء کی
جنہوں نے ایک بہت بڑی قربانی اور بہت بڑے سیکریفائز پورے دنیا میں نام مقدس سید الشہداء کو پھیلا رہے ہیں اس وقت عزاداران سید الشہداء. اور یہ بات بتا دی ہے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں زمانے کا یزید کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے آڑے اس مقصد سید الشہداء کے سامنے. جب ایک 25 جماعتوں نے مختلف مل کر قسمیں اٹھا کے اور کوشش کی کہ ہم جلوس کو روکیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ جلوس رکنے والا نہیں ہے. اور الحمدللہ رب العالمین وہاں پہ 25 جماعتوں نے، یہاں پہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے 5 مائل پر لوگ جو موجود تھے اور سب نے شرکت کی ہے. یہ بہت بڑی ایک وہ منظر ہے کہ جو بتا دیا گیا ہے کہ نہیں، سید الشہداء کے کسی کاز کو نہیں روکا جا سکتا ہے، اس مشن کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا ہے. زمانے کے بنو امیہ کچھ نہیں کر سکے تو آج یہ جو نقلی قسم کے بنو امیہ اور بنو عباس ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے الحمدللہ رب العالمین یہ مشن جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے. صدقہ محمد و آل محمد. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو اس ساری جتنے بھی آپ لوگوں نے ہر اعتبار کے ساتھ جتنی صحیح کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے، دامیں درہمیں سخنیں انیشیٹو لیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر دے. آج ہم اس مرحلے پہ ہیں کہ ہم عید زہرا کی طرف جائیں. اور عید زہرا مطلب ہی یعنی یہی ہے کہ فتح ہے خون کی شمشیر پر، خون کی شمشیر پر فتح کا ایک گونج کا نام ہے. اور اس گونج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے 2.5 مہینے کے قریب، یہ 2.5 مہینے ہم اس سوگ میں رہے، عزاداری سید الشہداء میں رہے، ہم نے بڑے وہ جو مشکلیں ہیں ان کو سر کرنے کے بعد آج ہم اس مرحلے میں ہیں کہ ہم اس عید کی طرف جائیں. عید کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے، کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم العید. ہر وہ دن کہ جس دن معصیت خدا نہ ہو وہ انسان کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے. اور اس لحاظ کے ساتھ بھی کہ ہم بارگاہ امامت اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں بھی ہیں. دن میں ہم نے کل کے بابا کی شب تھی شہادت کی، وہ شہادت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی. آج سے وہ پہلا دن ہے مولا کی امامت اور ولایت کا. اس لحاظ کے ساتھ بھی کہ جو ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں اور جتنے موالی ہیں اس وقت اپنے مولا اور آقا کی حکومت اور سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار میں ہے. کس کے انتظار؟ عدل کی انتظار میں. کس کی انتظار؟ امن و سکون کی انتظار میں. اس وقت دنیا تشنا ہے، دنیا پیاسی ہے عدل و عدالت کی. یہ جو زمانے والے ہیں نا سامراجی طاقتیں اور جو ایروگنس پاور ہیں، یہ فقط نعرہ ہے ان کا کہ ہم جو ہے نا وہ پیس اینڈ جسٹس کے لیے. حقیقت میں اس وقت اس نام کو استعمال کرتے ہیں، امن کے نام کو استعمال کر کے بربریت اور ظلم مچاتے ہیں، عدل کے نام کو استعمال کر کے مظالم ڈھاتے ہیں. لیکن اس وقت سارے لوگ پریشان بھی ہیں اور تشنا بھی ہیں کہ ہمیں کب حقیقی معنوں میں عدل اور عدالت کی طرف ہم لوگ جائیں گے، ہمیں عدل کا نظام ملے گا، ہم سکون کی زندگی گزاریں گے. دیکھیے دنیا عدل کی تلاش میں ہے اور عدل تلاش میں ہے مہدی موعود کی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. پیغمبر اسلام نے جن کے بارے میں فرمایا، معصومین علیہ السلام نے ہر ایک کے فرامین موجود ہیں کہ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. ہمارے قائم کا جب ظہور ہوگا اس طرح زمین کو
عدل اور عدالت سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ اس وجہ سے بھی ہر ایک خوش بھی ہے، اور حقیقت میں یہی ہے کہ امام زمانہ کی جو حکومت ہے اور ولایت ہے، یہ بہت بڑے ایک مشن کی یاد بھی ہے، ایک بہت بڑے تقدس کی یاد بھی ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس، کہ جس طرح دعائے عدیلہ میں بھی ہے کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، آپ کے وجود اقدس سے ہم زندگی حاصل کرتے ہیں، ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں روزی ملتی ہے، اور آپ کے وجود اقدس کے تصدق میں اللہ نے اس زمین کو آباد کیا ہوا ہے، آسمان کو آباد کیا ہوا ہے۔ یہ زمین اور آسمان قائم ہیں، حجت خدا کے صدقے میں قائم ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے حجت خدا کے فیض کو اتنا بڑھا دیا ہے، اتنا کامل ہے وہ فیض، کہ یہ زمین کی بقا آسمان کی بقا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی زمین فقط یہ مٹی نہیں، اس کے سارے موجودات، یہ آسمان فقط یہ ایک وہ فضاؤں کی وہ مقام نہیں، بلکہ وہ سارے موجودات، خواہ اس کا تعلق زمینی ہے خواہ اس کا تعلق آسمانی ہے، سب کا سب تصدق حجت خدا قائم ہوا کرتا ہے۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ جب تک اگر حجت، جس طرح نہج البلاغہ میں بھی ہے، معصومین علیہ السلام کے فرامین میں بھی ہے کہ لا تخلو الارض، یہ زمین اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک حجت خدا نہ ہو۔ اگر اس پوری کائنات میں دو فرد ہوں، ان میں سے ایک حجت خدا ہوگا، دوسرا، اس وجہ سے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہو اور جو حجت خدا ہے وہ نہ ہو، اور وہ کل یہ ایکسکیوز بھی بنا سکتا ہے کہ یا اللہ میں بھی چاہتا تھا کہ مجھے میری بھی ہدایت ہوتی، تو میری ہدایت کا آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک گمراہ ہو اور ہادی اور مہدی موجود نہ ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت کتنے گمراہ لوگ موجود ہیں۔ یہ جو گمراہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہادی اب بھی موجود ہے، کہ جن کے صدقے میں ہم سارے کے سارے یہ فیوز اور برکات حاصل کرتے ہیں۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، تھوڑا سا میں اس پروگرام کو بڑھاؤں گا تاکہ وہ جو ایک حصہ رہ گیا تھا گزشتہ اس درس میں، اس کو بھی کمپلیٹ کر دیا جائے۔ اور یہ بات آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے اپنی انالیسز بھی کرنی ہے، اس لحاظ کے ساتھ کہ ہم نے عید زہرا جو منانا ہے اس میں ایک اپنے آپ کو سیکیورٹینائز بھی کرنا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، کہ ہم نے 2.5 مہینے میں ایک پرچہ لے لیں، اس میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں اس 2.5 مہینے میں، اور ہمیں اس کو پورے سال کے اوپر حاوی کر کے رہنا ہے۔ اور یہ بات یعنی اگر ہم اپنی جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، انہیں جب تک مرتب نہیں کریں گے اس وقت تک انسان کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اجر دے، اور ہم سب کو یہ جو جتنے بھی ہمارے مومنین نے، ہم سب نے مل کر سید الشہداء کی بارگاہ میں عقیدت، احترام، ارادت پیش کیا ہے، ہماری آخرت کا جو ہے وہ سرمایہ اللہ سبحانہ و تعالی قرار دے۔ ہماری گفتگو دیکھیں ہو رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کہ جس میں بڑی یعنی پورے اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت وہ ہے کہ جو شخص اس آیت کے اوپر عمل کرتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، جس نے اس آیت پر مکمل عمل کیا ہے
اس کا کیا ہو گیا ہے؟ اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے، ایمان کامل ہو گیا جس نے۔ اور یہاں پہ تقریباً جو ہے نا وہ 10 سے زیادہ یعنی 15 نیک صفات کو اس آیہ کریمہ میں بتایا گیا ہے، کہ جس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ اعتقاد کی بنیاد وہ کیا ہے؟ مبدا اور معاد کے اوپر ہے۔ یہ پہلی چیز تھی، آپ نے سن لی تھی۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ یعنی توحید کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ کیا ہے، انسان کا جو اوریجن ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ معاد، روز آخرت، دا ڈے آف ریکننگ، دا ڈے آف ججمنٹ، ہیئر آفٹر، اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا ہے کہ فرشتوں کے اوپر انسان ایمان لے کر آئے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ کتاب کے اوپر ایمان، یعنی کتاب مقدس، قرآن مجید، اور اسی طرح باقی جو کتب ہیں انبیاء علیہ السلام کے اوپر، ان کے اوپر بھی اس کا ایمان ہونا چاہیے شخص کا۔ اور پانچویں چیز کو جو یہاں پہ آج ہم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انبیاء پہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سارے کے سارے ایک اس قسم کا کوڈ آف لائف جس کو کہا جائے وہ دیا گیا ہے تاکہ انسان کا ایمان کمپلیٹ ہو جائے۔ اس سے کیا ہے؟ کامل الایمان انسان ہو جائے۔ کامل الایمان ہونے کے لیے چونکہ لفظوں سے انسان کامل الایمان نہیں ہوتا ہے، اس کی توحید کو دیکھا جائے گا، اس کے ایمان آخرت کو دیکھا جائے گا، اس کا ایمان بملائکہ کو دیکھا جائے گا، اس کے پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے انبیاء کے اوپر اس کا ایمان کیسا ہے، کتب آسمانیہ الہی اس کے اوپر اس کا ایمان کیسا ہے۔ آپ جو بات یہ ہے کہ یعنی انبیاء پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں انبیاء پر ایمان کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلسل جو ہدایت ہے اس کے اوپر یقین ہے اسے، کیونکہ ہدایت کاملہ جس کو کہا جاتا ہے، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، ہدایت کرنا یا ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ آج دن کی مجلس میں یہ عرض کر رہا تھا اسی سلسلے میں کہ دیکھیں ہدایت کا جو نظام ہے بندوں پہ اللہ نے نہیں چھوڑا ہے کہ بندے آ کر جو ہدایت کریں، نہیں، ہادی مقرر کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے، مہدی مقرر کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے۔ بندوں پہ اگر یہ مذہب کا یا یہ ہدایت کا مسئلہ آ جاتا تو بندے تو اگر آپ نے تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ کیا کیا ہے انہوں نے، کیا کیا وائلیشن ہوئی ہے اس دین کے سلسلے میں۔ آپ توحید کے سلسلے کو دیکھیں تو کرسی پہ بٹھا دیا، ٹانگ جو ہے نا اس کی چلی گئی ہے، نعوذ باللہ جو ہے نا وہ جہنم میں، اور وہاں پہ وہ جہنم کا رہی قط بس یہ ابھی کافی ہو گیا ہے، ابھی ماشاءاللہ ختم کریں اس سلسلے کو، میں بھر چکی ہوں، پیٹ بھر چکے ہیں۔ یعنی ٹانگیں بنا دی گئی ہیں، پاؤں بنا دیے گئے توحید کے، لوگوں کے اوپر آئے نظریہ توحید، یہ ہے لوگوں کا نظریہ، یہ الہی نظریہ نہیں ہے کہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھے گا، کرسی پھر چر چر کرے گی اور پھر کرسی بولنے لگے گی۔ یہ کوئی الہی جو یا اللہ والوں کی جو توحید ہے ایسی نہیں ہوتی ہے، یا اللہ والوں کی یہ توحید یہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہاں جی میں نے خدا کو دیکھا ہے 99 مرتبہ دیکھا اور اس کے بعد ایک اور مرتبہ بھی دیکھ لیا تو پورے کا پورا 100 ہو گیا ہے۔ خدا کے نہ تصور ہو سکتا ہے اور نہ اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ اگر تصویر بنائیں گے تو آپ کے ذہن کی تخلیق ہے، خدا نہیں ہے وہ۔ لیکن بندوں نے کیا کیا؟ جب ان کے اوپر دین کا مسئلہ آتا ہے تو انہوں نے اس طرح توحید کو اس طرح بگاڑا۔ عدل پہ آئے تو کیا ہے؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، جو بھی ہے خواہ خیر ہے شر سارے سب کچھ ہے نا وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا نظریہ آ گیا؟ اسی طرح یعنی عدالت وہاں پہ ساکت ہو گئی ہے۔ نبوت کے سلسلے میں آئیں تو پیغمبر اسلام کو جو ختمی مرتبہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے حد تک جو ہے نا وہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی اس حد تک یہ جو نظریات ہیں اس حد تک آ گئے۔ امامت کو کہا کہ وہ تصور ہی نہیں ہے۔ قیامت کے سلسلے میں جو ہو گیا وہ سلسلہ آپ کو پتہ ہی ہے، اصول دین کے سلسلے میں۔ شفاعت کے مسئلے میں وہ آرگومنٹ، توسل کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ بعض نے تو کہا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ بندوں کی طرف سے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، بندوں کے اوپر ان کا سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ فروع دین میں آ جائیں، نماز کی دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے،
ایک نماز ہے، کوئی فوق سر رہا، کوئی تحت سر رہا، کوئی ارسلوا الیہ ارسالا، یہ نہیں کوئی سینے پہ ہاتھ باندھو، کوئی ناف کے اوپر، کوئی ناف کے نیچے، کوئی کیسا کھولو کہ یہ سارے کے سارے یہ بندوں کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی سلسلہ دیا ہے، اور وہ سلسلہ الہی ہے، نبوت کا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو دی۔ روزے کو کیا کیا ہے؟ روزے کے بھی جو سلسلہ ہے آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ہاں جی ابھی سورج نکلا ہوا ہے، سورج ابھی ہے، ہاں جی روزہ چھوڑ دو جی، پتہ نہیں مکروہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری سلسلہ یہی ہے، یعنی جب بندوں کے اوپر آتی ہے بات تو بندے پھر ہر ایک اپنی مرضی جو ہے نا وہ چلاتے ہیں۔ حج کی بات آتی ہے، طواف النساء کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خمس کی بات ہوتی ہے، نہیں خمس ابھی نہیں چاہیے، وہ تو جنگ میں ہوگا۔ زکوٰۃ، یہ اسی طرح آپ الا ماشاء اللہ آپ دیکھتے جائیں۔ اس وجہ سے دین کا جو سلسلہ ہے، ہدایت کا جو سلسلہ ہے، میں نے یہ مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ٹھیک طریقے سے مسئلہ جم جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو بندوں کے اوپر نہیں چھوڑا ہے، اس ہدایت کے نظام کو بندوں کے اوپر نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا ان علینا للہدیٰ، تمہیں ہماری خواہشات پریشان کریں گی خواہ، لہٰذا ہادی ہم بنائیں گے، مہدی ہم بنائیں گے، تمہیں اس سلسلے میں کوئی سروکار نہیں ہے ہدایت کے سلسلے میں، اس لیے ہم نے جب تمہیں پیدا کیا ہے تو ہدایت بھی ہم ہی دیں گے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سلسلہ ہدایت، پیغمبر ختمی مرتبہ کے بعد بھی ہدایت کا جو نظام ہے وہ رکا نہیں ہے۔ ہدایت کا نظام اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ ہدایت کا نظام آج بھی جاری اور ساری ہے۔ اللہ کے ہادی، اللہ کے مہدی اب بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ انبیاء پہ جو ایمان ہے، اور خدائی نمائندہ کیا ہے، ہر دور میں ہوا کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ ہدایت کی، ہر دم خود اتنی زحمتیں اٹھائیں لیکن سب کو جو ہے کیا کیا؟ ہدایت دی۔ اور ایک چیز جو سب سے بڑی ہے بعثت انبیاء میں، ایک بہترین جو فیکٹر جس کو کہا جائے وہ یہ ہے کہ ہمیں انسانیت سکھائی ہے۔ انبیاء کی زندگی کا ایک جو سب سے بڑا فیکٹرز ہے اس امت کے لیے اور فنکشن ہے اس کمیونٹی کے لیے، وہ یہ تھا کہ انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کو انسانیت دی جائے، انسان کے ضمیر کو بیدار کیا جائے، انسان کی فطرت میں آگاہی پیدا کی جائے۔ یہ ہے ان میں، اور یہ 5 اصول ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کیا ہے؟ نظریاتی زندگی اس کے ساتھ ہے، آئیڈیالوجیکل لائف جس کو کہا جائے۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جس میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ معاد ہے، جس میں پھر کتاب کے اوپر ایمان ہے، جس میں فرشتوں پہ ایمان ہے، اور انبیاء علیہ السلام پہ ایمان ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ابتدا میں بتائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں، وہ کیا ہے کہ تاکہ تم آئیڈیالوجیکل جو لائف ہے اس کی طرف اپنے آپ کو لے جاؤ۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بلا فاصلہ اس آئیڈیالوجیکل لائف کے بعد فرمایا کیا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، یعنی اس آیت میں جب آپ کی زندگی نظریاتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز کہ اعمال کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اقتصاد کی طرف متوجہ کی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یعنی کیا ہے کہ سر فہرست اس اقتصاد کو کرا دیا، چونکہ من لا معاش لہ لا معاد لہ، انسان کی اگر معاش خطرے میں پڑ جائے تو انسان کی معاد کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ من لا معاش لہ لا معاد لہ، اگر انسان کی اکنومیکل جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو جائے، اقتصادی نظام اگر انسان کا کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی آخرت کے لیے کچھ مسائل پیدا ہوا جاتے ہیں۔ الفقر فخری، یہ پیغمبر اسلام کے لیے ہے، انسان عام اس منزل تک نہیں آتا ہے۔ الفقر قاد ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر کی منزل تک لے جاتا ہے۔ اس وجہ سے یعنی انفاق کی طرف متوجہ کیا، ایثار کی طرف متوجہ کیا، تاکہ معاشرے میں بھوک، افلاس، تنگ دستی، یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ
غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اس وجہ سے اس کے کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب یہ سلسلہ آ جاتا ہے کہ غریب تر ہو جائے، امیر تر ہو جائے، تو معاشرے میں مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، چوری چکاری شروع ہو جاتی ہے، ڈاکہ زنی شروع ہو جاتی ہے، معاشرے میں رشوت خوری شروع ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے جو اخلاقی فسادات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، اور ایک روٹین سا کام ہو جاتا ہے، رشوت لینا، دوسرے کو ستانا، چوری کرنا، چکاری کرنا، غصب کرنا، نہب کرنا، یہ ایک عام سا اس معاشرے میں ہو جاتا ہے کہ جس میں طبقاتی سلسلہ ہو جائے، یہ غریب تر ہو جائے، امیر تر ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ بتانے کے لیے کہ اسلام نے پروموٹ کیا ہے ایک خاص پروٹوکول کے تحت، تاکہ یہ معاشرہ کیا ہے، آسودگی کی زندگی گزارے۔ اور یہ اگر اس آیت کو ایک انسان دیکھے، اور ان لوگوں کا جواب بھی موجود ہے جو کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ تو دین تو ایک قسم کی افیم ہے، ایک قسم کی ٹاکسیفیکیشنز ہیں، ایک قسم کی وہ انٹیکسیکیٹ کرنے کے لیے انہیں ایک قسم کا یعنی خواب آور دوا قسم کی ہے، اور جس سے انسان کو جو ہے نا وہ سلا دیا جائے۔ وہ حقیقت میں اسلام کی انفاق اور مالی جو پہلو ہیں اس کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ اسلام نے، قرآن نے عبادتی پہلو سے پہلے اقتصاد کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان کی مالیات کو ٹھیک کیا جائے، معاشرے کو آسودہ کیا جائے، معاشرے میں جو مینز اینڈ کیپٹلز ہیں اس کا دھیان کیا جائے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو کیا خوبصورت نظام جو ہے اسلام نے دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس اقتصادی جو پیداوار ہے اس کو بڑھانا ہے۔ اقتصادی پیداوار بڑھے گی تو کیا ہے، اقتصادی جب پیداوار بڑھے گی تبھی تو وہ زکوٰۃ دے گا، تبھی تو وہ خمس دے گا، تبھی تو وہ انفاق کرے گا، تبھی تو وہ راہ خدا میں دے گا، تبھی تو وہ کیا ہے آئے گا، مواسات کی منزل پر آئے گا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے کیا کیا ہے اسلام نے، کیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ کیا کرو تم انفاق کرو۔ یہ انفاق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ انفاق بہت بڑا ایک فیکٹر ہے محبت کا اور اخوت کا، بہترین مظہر ہے نیکی کے ان مصادیق میں سے ایک اہم پہلو جس کو کہا جائے وہ ہے راہ خدا میں انفاق کرنا ہے۔ چونکہ یہ مال کیا ہے، مال ہے امانت پروردگار، یہ امانت ہے قسم کی۔ اب یہ امانت ہے، انسان جب مال کماتا ہے تو اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ اس محبت جب ہو جاتی ہے، اس محبت کو راہ خدا میں قربان کرنے کا نام انفاق ہے، کہ جس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں بتا دیا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ انسان کیا ہے، ہرگز اس وقت تک کبھی بھی انسان نیکی تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک اسے اپنی عزیز ترین چیز راہ خدا میں کیا ہے خرچ نہ کرے، قربان نہ کرے، اس وقت تک ایک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بھی بات جو ہے نا یہاں بتا دی کہ انفاق کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طبقاتی نظام کو کہ غریب تر ہو جائے، امیر تر ہو جائے، ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ امیر ہے اسے چاہیے خمس دے دے، زکوٰۃ دے دے۔ اب خمس و زکوٰۃ بھی اس نے دے دیا، پھر کہا کہ اس کو انفاق کرے، تاکہ یہ جو سود کی لعنت ہے، یہ سودی نظام ہے، اس کو اس سے اس قوم کو بچایا جائے۔ اس وجہ سے اس کے انفاق کرنا چاہیے۔ انفاق کے بعد کیا ہے کہ پھر انسان آئے مواسات کی منزل پر آ جائے۔ مواسات کی منزل یہ بھی بہت اہم ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مواسات کی منزل پر آتے ہیں۔ مواسات یعنی اگر آپ کے مومن بھائی کو ضرورت ہے، آپ کے پاس بھی مال ہے، 100 پاؤنڈ ہے فرض کیا، تو آپ 50-50 کر لیتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ لے لیں آپ۔ اس کو کہتے ہیں مواسات، یعنی ان کے دکھ درد میں اپنے مومن بھائی کے دکھ درد میں شمولیت کے لیے
آپ جو قربانی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مواسات۔ مواسات ایک مومن کی، ایک موالی کی، اور ایک جو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے جس طرح فرمان ہے کہ ہمارے شیعہ کی پہچان دیکھنی ہے تو دو طریقوں سے دیکھو۔ ایک یہ ہے کہ عند مواقیت الصلاۃ، کہ جب نماز کا ٹائم آ جائے تو اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے، کیا اس کی حالت دگرگوں ہو رہی ہے، کیا وہ پریشان ہو رہا ہے، کیا اس میں کوئی ہلچل مچ رہی ہے، یا نہیں اسی طرح نارمل، ہاں جی جو بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے۔ ایک مواقیت الصلاۃ، نماز کے ٹائم اس کا دیکھنا ہے، سنجش اس کی کرنی ہے، اس کی ویلیو کو دیکھنا ہے کہ اب کیا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وعند المواسات، جب ایک مومن بھائی کو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اس وقت وہ کتنی قربانی کرتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور اس مواسات کے بعد جو ایک درجہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں ایثار، ایثار ایک بہت، یہ جو بہت بڑا مرحلہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس مرحلے میں ایثار یعنی دوسروں پر، یعنی اپنے کو نہیں، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا، مقدم رکھنا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اور اس میں اگر دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے۔ یا جس طرح يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ جمعے کے بعد ایک جوان مجھ سے اس آیت کا ریفرنس پوچھ رہا تھا، دیکھیں یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی بہت زیادہ احتیاج کی حالت میں ہیں۔ یہ سورہ حشر ہے، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، 9ویں آیت ہے۔ اب جو یہاں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہاں پہ وہ جو مستحق طبقات ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ جو مستحق طبقات میں سے ذوی القربیٰ ہیں۔ خدا نے آپ کو مال دیا ہے تو مال کو سب سے پہلے اپنے جو محتاج، غریب، نادار، عزیز و اقارب ہیں ان تک پہنچائیں اس مال کو۔ اور یہ بہت ہی لاجیکل وے میں اسلام نے متوجہ کیا ہے، چونکہ جو گھر والے ہیں نا، صلہ رحمی گھر سے شروع ہوا کرتی ہے۔ گھر میں دیکھیں کہ وہ کون کون غریب ہیں، اپنی فیملی میں دیکھیں کون کون غریب ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں کون کون غریب ہیں۔ اس وجہ اسلام نے اس کو جو ہے نا بڑا عظیم سیکوینس کے ساتھ اور بڑی خوبصورت اور بہترین منطقی لحاظ کے ساتھ اس کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، چونکہ گھر والے گھر کی باتیں بہتر جانتے ہیں نا۔ دوسرے آئیں اور اس کے بارے میں ان سے پوچھیں، کیوں گھر کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں۔ اس وجہ سے چاہیے یہی ہے کہ اگر آپ کے عزیز و اقارب محتاج ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، بے چارے ہیں، ان تک تمہاری رسائی ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کو انہیں بھی دیں، اور یہ بھی آپ کا صلہ رحم شمار ہو گیا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کو ان کی ضروریات کا پتہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کو جو خاندانی وقار ہے وہ بھی بحال رہتا ہے کہ آپ خود ان کی جب مدد کرتے ہیں وہ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، عیب شمار نہیں کرتے۔ اس وجہ سے اسلام نے فرمایا کہ نہیں، تم اس طرح کرو کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں تم نے کیا کرنا ہے، ذوی القربیٰ، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں انہیں آپ انفاق کریں، انفاق گھر سے شروع کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، چونکہ جب ان کی آپ ضروریات کو پورا کریں گے تو وہ خوش بھی ہوں گے، آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے، آپ کی عزت بھی محفوظ ہوگی، آپ کا خاندانی وقار بھی اپنی جگہ پہ رہے گا۔ اور یہ ایک فطری اور ایک عقلی حکم ہے کہ جو اسلام نے ایک مسلمان کے لیے دیا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یتیم کی طرف، یعنی کیا ہے کہ آپ نے پہلی چیز کیا ہے کہ جو مستحق طبقات ہیں
ان میں سے پہلا طبقہ کیا ہے کہ ذوی القربہ ہے، دوسرے کیا ہیں کہ یتیم ہے۔ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جو بے کس ہو جائے، بے چارہ ہو جائے، جو باپ جیسی نعمت سے محروم ہو جائے، باپ جیسی نعمت سے جو محروم ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے یتیم کہتے ہیں۔ ہاں ایک اور چیز بھی بتاؤں میں آپ کو، لیکن اس سے بھی جو باپ اگر کسی کا مر گیا ہے وہ یتیم ہے، لیکن اگر کوئی معرفت امام نہیں رکھتا تو وہ بہت بڑا یتیم ہے، بہت بڑا یتیم ہے۔ اس لیے اس کی طرف بھی، اس کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں انہیں چاہیے کہ انہیں امامت کی طرف متوجہ کریں، ولایت کی طرف متوجہ کریں، یہ بھی ان کی سرپرستی ہے۔ اور جس طرح حدیث میں ہے کہ اشد تو کیا ہے یتیم میں سے جو ہے نا وہ کیا ہے، انقطع عن امامہ، کہ جو کیا ہے در حقیقت والدین کی سرپرستی سے زیادہ وہ شخص محروم ہے کہ جو امام حق کی معرفت نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا لوگوں کو کیا ہے، جس طرح یتیم پروری کرنی ہے یہاں مال سے، اسی طرح لوگوں کو فکری لحاظ سے بھی ان کا تغذیہ کرنا ہے، ان کی کیٹرنگ کرنی ہے، ان کو فیڈ کرنا ہے کہ لوگ آئیں امام حق کی طرف۔ یعنی کیا ہے، امامت کا دور تھا امامت کی طرف، نبوت کا دور تھا نبوت کی طرف، ہر ہدایت کو جو خدا بند سبحان کی طرف ہے اس طرف لوگوں کو متوجہ کرنا بھی، یہ بھی یتیم پروری ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے ان کا انفاق کریں کہ جو یتیم ہیں، یتیم کی آہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، یتیم کا بڑا مقام ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب آپ کے اپنے بچے بھی ہوں اور یتیم بھی ہو تو آپ اپنے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے یتیم کے سر پہ ہاتھ پہ رکھیں۔ یتیم کے سر کے پہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو کیا ہوگا، جتنے اس کے بال ہیں نا سر کے، وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنے آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اتنا اللہ آپ کو اجر دے دے گا۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کو اس کے سامنے پہلے اسے پیار کریں پھر اپنے بچوں کو، چونکہ جب انسان اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، یتیم جب وہاں دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہاں میرا باپ بھی ہوتا تو مجھ سے اس طرح الفت و شفقت اور پیار و محبت کرتا، اس کے دل میں جائے۔ اسلام دیکھے کتنا خوبصورت یا ہر نفسیات کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ نہیں، ہر انسان کی نفسیات کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور یہی دیکھا آپ نے کہ یتیم کے سلسلے میں تیسرا جو یہاں پہ طبقہ ہے جو مستحق ہے ان طبقات میں سے، وہ ہے مساکین۔ مساکین وہ معاشرے کے تنگ دست افراد ہیں کہ جو اپنی عزت اور اپنی غیرت کی وجہ سے اسے محفوظ رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، انہیں کہتے ہیں مساکین۔ اپنی عزت کو انہوں دیکھتے ہیں، اپنی غیرت کو دیکھتے ہیں، اور ایسے افراد کو نگاہ میں رکھنا صاحبان ثروت کی ان ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو مستحق طبقات میں سے ایک کیا ہے کہ ابن السبیل ہے۔ ابن السبیل اسے کہتے ہیں کہ جس کی ضرورت وقتی لحاظ کے ساتھ ہو، سفر کی حالت میں ہو، کسی جگہ ٹریول کر رہا ہے، کسی جگہ جرنی کر رہا ہے، اس کے اخراجات جو ہے نا ختم ہو گئے ہیں، اخراجات سے، ایکسپینسز سے وہ محروم ہو گیا ہے، اور خاندان تک بھی اسے رسائی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ابن السبیل بڑا اپنے ایریے میں، اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں ویل آف ہے، بڑا اس کے پاس ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے اس پر، لیکن چونکہ سفر کی حالت میں ہے، سفر کی حالت میں اس کے پاس اخراجات کم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ایسی صورتحال میں کیا ہے کہ آپ کیا کریں، اس پہ بھی انفاق کریں۔ ابن السبیل، سفر کے دوران جس کے زیادہ راہ ختم ہو گئے ہوں، محتاج ہو گیا ہو، تو یہ انسان کی شرافت انسانی کا تقاضا یہی ہے، اس کی مدد کریں۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بعد ایک اور طبقہ کے جس کی طرف متوجہ کیا، وہ کیا ہے؟ سائل۔ سائل وہ مجبور افراد ہوا کرتے ہیں کہ جس کے پاس مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ جاتے ہیں مانگیں دیں، کہ ایسے شخص کی مدد کرنا انسان کا دینی فریضہ ہے، دینی تقاضا ہے۔ تمام یہ جو ضرورت مند افراد ہیں ان تک جایا جائے،
اور بعض چونکہ بڑے غیور افراد ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. کیا ہیں؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. نادان لوگ ان کی عفت اور پاک دامنی کو دیکھ کر انہیں غنی شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس تو بڑا مال ہے، حالانکہ وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. وہ اپنی شرافت جو غیرت نفسانی ہے اس کی وجہ سے اپنی وجاہت کو رکھتے ہیں. صاحبان ثروت کا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد تک بھی رسائی رکھیں کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، دوسروں تک ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں. معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں، سفید پوش جسے آپ کہتے ہیں. یہ سفید پوش کہ جو غریب اور فقیر ہیں، عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ان تک بھی رسائی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو طبقات ہیں کہ جن تک انسان کو پہنچنا چاہیے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، ان میں سے غلاموں کی آزادی ہے. یعنی یہ بھی اسلام کی ان خوبیوں میں سے ہے کہ تاکہ یہ جو فقط اللہ کی سرونٹشپ ہونی چاہیے، فقط اللہ کی عبودیت ہونی چاہیے. بندوں کی غلامی سے اسلام نے نکالا ہے. یہی چیز ہے کہ اگر کسی کے روزے جان بوجھ کر گئے ہیں، اگر کسی نے کچھ کفارات ہیں یا دوسرے ہیں، تو اس میں ایک آپ دیکھتے ہیں کہ غلام، اتنے غلام آزاد کرو جی. یعنی اسلام نے اس سلسلے کو اس حد تک روکا ہے تاکہ یہ جو غلامی کا تصور ہے اس کو مٹا دیا جائے، حقیقی معنوں میں آزادگی کی طرف، آزادی کی طرف انسان کو لایا جائے. اور آزادی کی طرف جب ایک انسان جائے گا تو صحیح معنوں میں وہ توحید پرست بنے گا. کلمۃ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں ایک بہت بڑا آزادی کا نعرہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے جانا اور ہمیں متوجہ کرتا ہے. انشاءاللہ ایک مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد آپ خدمت میں